الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، انشاءاللہ ہم مختصر بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ساری بات توجہ طلب ہوگی۔ آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بات مکمل شروع سے آخر تک سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کچھ کام، ہمارے معاملات وہ مخفی رکھے ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ ان کا صرف اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس کو مکمل طور پہ صحیح طرح سے نہیں جانا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ ہم سب نے اس جہان سے چلے جانا ہے، ہم نے فوت ہو جانا ہے، ہم سب نے قبر میں جانا ہے۔ تو میری اور آپ کی قبر کیسی ہوگی یہ مخفی ہے، کسی کو نہیں پتا یہ، لیکن ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر آدمی، میرے سمیت، ہم اندازہ کر سکتے ہیں، اور میں ابھی آپ کو یہ اندازہ بتانے لگا ہوں۔ میں دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا اور آپ کا کتنا کو مقام و مرتبہ ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کی توفیق سے، روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں ہم۔ ان کاموں کی وجہ سے میرا اور آپ کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کیا بنا ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے یہ، اور یہ چیز بھی مخفی ہے۔ اس کو ایگزیکٹلی کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ میرا اس کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ الیکشن میں جو بندہ جس کے نا زیادہ نعرے لگاتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے یار یہ بندہ میرا نام بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے لے رہا ہے، تو وہ اس کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے، اس کو کہ یہ میری بڑی پبلسٹی کر رہا ہے، یہ میرا نام روشن کر رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں روشن ہونا بھی ہے کہ نہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ اس کا کام کر رہا ہے نا، تو اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کو ٹکٹ بھی دے دے گا کبھی نہ کبھی۔ ہم یہ کام جو کرتے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے میرا اور آپ کا اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ بن چکا ہے اس وقت تک،
یہ دوسری چیز ہے. یہ بھی میں انشاءاللہ ابھی آپ کو اللہ کی توفیق سے بتاؤں گا، میں آپ کا بھی اور اپنا بھی. اور تیسری چیز، میری اور آپ کی اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا پوزیشن ہوگی. ہماری حیثیت اللہ کے ہاں، اس کے سامنے میری اور آپ کی پوزیشن کل قیامت کے دن کیا ہوگی کسی کو نہیں پتا، لیکن ہم اندازہ کر سکتے ہیں. ہم اندازہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ بات بھی میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ. پہلی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، وہ جو میں نے مثال جو دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب نے فوت ہو جانا، ہم سب نے قبر میں جانا ہے. قبر کو تو بس دیکھ کے ہی نا ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی نا یہ سوچ آتی ہے، کبھی کبھی یہ سوچ آتی ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں، احادیث کے اندر پڑھتے بھی ہیں، قرآن پاک میں بھی آتا ہے یہ کہ قبر کے اندر بہت سخت سزائیں دی جائیں گی، آگ ہوگی، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے. ان عذابوں کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ صرف اللہ تعالیٰ یہی کر دیتے کہ ہم تو مردے کو دفنا آتے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برا ہے، اللہ اس کو ویسی قبر میں صرف زندہ کر دیتے، دنیاوی زندگی. یہ عذاب تھوڑا تھا. سانپ، بچھو، آگ. ہم تو یہ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر بندہ اندر زندہ ہو گیا تو پھر. اور کئی مرتبہ جب آدمی اپنے بڑے ہی عزیز آدمی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو دفنا کے آتا ہے نا، اس کو شک گزرتا کبھی کبھی، یار کہیں وہ زندہ ہی نہ ہو. اللہ اکبر. تو میری اور آپ کی وہاں پوزیشن کیا ہوگی، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اپنی جگہ پہ سوچوں اور آپ اپنی جگہ پہ سوچیں. آپ کو معیار بتلا رہا ہوں، میں ایک پیمانہ ہے، اس سے میں بھی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میری قبر کیسی ہوگی، اور آپ میں سے ہر آدمی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس دنیا میں جس آدمی کی جیسی خلوت ہوگی ویسی اس کی قبر ہوگی. بس یہ پیمانہ ہے. سب کے سامنے ہر بندہ ہی فرشتہ بنتا ہے. سب کے سامنے ہر بندہ حضرت یوسف بننے کی کوشش کرتا ہے، میں بڑا پاک باز ہوں. لیکن وہ تو تھے نا، وہ تو حقیقت میں تھے. ان کی تو پاک بازی اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دی ہے. میری خلوت جیسی ہے نا ویسی میری قبر ہوگی، کیونکہ قبر میں نے اکیلے ہونا ہے نا. تو جیسا میں دنیا میں اکیلا رہتا ہوں ویسا میں اکیلا قبر میں ہوں گا. میں یہ اس کا تعلق آپس میں خلوت کا. ہر دوسرے کے سامنے تو بندہ بڑا نیک بنتا ہے، جلوت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جلوت میں تو بندہ کسی کے سامنے بڑی خوشبو بھی لگائے گا، بڑا اپنا چہرہ صاف کر کے رکھے گا، بڑا خوبصورت بن کے رہے گا، کپڑے بڑے صاف ستھرے. آپ کا اندر کیسا ہے، دل کیسا ہے، آپ کا اور میرا اندر کیسا ہے، ہمارا باطن کیسا ہے، جیسی ہماری خلوت ہوگی ویسی ہماری قبر ہوگی. میری طرف توجہ کریں، میں ادھر بات کر رہا ہوں، میں ادھر چھوڑیں. جس آدمی کی خلوت پاک صاف ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، رات کو اٹھ کے اندھیروں میں قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جب یعنی وہ وقت جس وقت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، اور دل میں صرف یہی بات ہے کہ عرش والا دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی وہ گناہ نہیں کرتا، اس کی قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے گی. یہ ہے خلوت، یہ خلوت ہے.
اور اگر جیسے ہی موقع ملا کہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، موبائل کھولا اور گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں، گانے سنے، گندی تصویریں دیکھیں، گندی فلمیں دیکھیں۔ فلم تو خیر کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی، ساری فلمیں ہی گندی ہیں، اچھی فلم تو کوئی بھی نہیں ہے، خواب و ارتگل کیوں نہ ہو۔ ہمارے بڑے اچھے اچھے دیندار لوگ رات 12 1 2 بجے تک وہ ارتگل، مجھے تو اس کا صحیح طرح نام نہیں آتا، وہ اس کو ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ کیا مل گیا اس سے؟ کیا ابھی ہم نے جہاد اور قتال کا جو جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے وہ ارتگل ڈرامہ ہی دیکھنا ہے؟ اللہ کا قرآن کہاں گیا ہے؟ جی اس سے جہاد کا بڑا جذبہ ملتا ہے، اسی جہاد کا بڑا جذبہ ملتا ہے، اس میں تلوار اٹھاتے ہیں، وہ میدان میں آتے ہیں، کیسے لڑنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے وہ پھر کدھر گیا ہے؟ پھر وہ کس نے پڑھنا ہے؟ وہ پڑھ کے کس کو جذبہ آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی موقع ملا اور فوری طور پہ آدمی گند دیکھنا شروع کر دے تو جس طرح کی اس کی خلوت گندی ہے اسی طرح سے اس کی قبر بھی گندی بن جائے گی۔ بس یہ پیمانہ ہے، میں اپنی جگہ پہ سوچ لوں اور آپ اپنی جگہ پہ، 1 منٹ میں بس ہم اپنی 60 سالہ زندگی 1 منٹ میں ہم ایسے دیکھ لیں گے میں نے کیا کچھ کیا ہے خلوتوں میں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چیک کر سکتا ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارے ادھر گاؤں والے قبرستان کے اندر، بیٹا یہ خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے بس، بیٹا خاموش ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے قبرستان کے اندر، گاؤں والے قبرستان میں ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی، میت، بارش کی وجہ سے قبر گر گئی، اعلان ہوا کہ جا کے قبرستان چیک کر کے آئیں، قبریں گری ہوئی ہیں۔ تو گئے لوگ، تو ایک قبر جو تھی نا اس میں سے وہ سفید کفن نظر آ رہا تھا، تو قبر گری ہوئی تھی تھوڑی سی، تو وہ اس میت کو باہر نکالنے لگے، جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا نا تو وہ جو ہاتھ تھے نا لوگوں کے پکڑنے والوں کے، وہ اس کے جسم کے اندر گھس گئے، اتنا جسم گل چکا تھا، گندا ہو چکا تھا، بدبودار ہو چکا تھا۔ اور ہمارے گاؤں کے لوگ سب جانتے ہیں یہ کون تھا بندہ یہ، اور اس کا کام کیا تھا، کاروبار اس کا کیا تھا؟ اس کا کام اور اس کا کاروبار تھا یہ VCR، یہ فلمیں، یہ CDs، یہ نیٹ سارے گاؤں کو دینا، سارے شہر کو دینا، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا کام تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا عبرت ہوگی؟ اور بھی ہمیں کچھ چیزیں چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور بھی کچھ چیزیں چاہیے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی جو چیز جو میں نے بیان کی ہے کہ میری اور آپ کی قبر کیسی ہوگی، اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اس کا پیمانہ کیا ہے کہ جیسے ہماری خلوت ہوگی ویسی ہماری قبر ہوگی۔ جس کی خلوت اچھی ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، جیسے اس کو موقع ملتا ہے نیکی کرنے کا وہ فوراً نیکی کرتا، کسی کو نہیں بتاتا وہ کوئی کسی کے سامنے نیکی کرنی ہے، اندھیرے میں نیکی کرتا ہے، کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، صرف وہی جس کے لیے میں کر رہا ہوں صرف وہی دیکھے۔ اگر یہی آدمی کی خلوت رہی ہے اور یہی ہے تو انشاءاللہ اس کی قبر بھی جنت کا باغیچہ بن جائے گی، جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ اور اگر خلوت ایسی نہیں ہے بلکہ آدمی نے اپنی جوانی کو تباہ کر لیا ہے، اور یہ جو موبائل ہے ابھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس بندے کے پاس وہ دوسرے بٹنوں والا موبائل ہو نا، ہم اس بندے کو ویسے ہی پرانی صدی کا بندہ سمجھتے ہیں،
جس کے پاس اتنا اتنا بڑا موبائل نہ ہو جیب کے اندر، ہم اس کو اپ ڈیٹ بندہ ہی نہیں سمجھتے، یہ تو پرانا بندہ ہے یہ۔ حالانکہ وہ آدمی جس کے پاس پرانے دور کا موبائل ہے، اللہ نے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو پتہ نہیں کتنے فتنوں سے بچا لیا ہے، کتنے گناہوں سے بچا لیا ہے۔ اس کی آنکھیں صاف ہیں، اس کے کان صاف ہیں، اس کی زبان صاف ہے، اللہ کی نعمت ہے اس کے لیے۔ اگر خلوت اچھی نہیں ہے تو پھر قبر بھی اچھی نہیں ہوگی، لیکن اگر اچھی نہیں رہی، اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے نا، اللہ سے معافی مانگ لیں ہم کہ آئندہ خلوت خراب نہیں کریں گے، آئندہ اپنی جوانی کو غلط کاموں میں نہیں لگائیں گے، خلوت کے اندر اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں رہے گا، اللہ سے معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ آج کے بعد کی جو خلوت ہوگی وہ پرانی خلوت کے اوپر غالب آ جائے گی اور ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس طرح سے سوچیں، اپنا جائزہ لیں، میں بھی اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں، اور یہ باتیں میں اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں کسی کے لیے نہیں کر رہا، بات جہاں تک جائے نہ جائے میں صرف ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہم جائزہ لے لیں، بس کم از کم ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، ہماری خلوتیں کیسی ہیں۔ کیا ہم اکیلے بیٹھ کے کسی کے خلاف پروپیگنڈا تو نہیں کرتے، کسی کے خلاف بات تو نہیں کرتے؟ اگر والدین ہیں، بچوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں، اپنی بہو کے خلاف باتیں تو نہیں کرتے؟ بہنیں اپنی بھابھیوں کے خلاف باتیں تو نہیں کرتی؟ یہ بھائی مل کے یہ کیا اپنی بھابھیوں کے خلاف باتیں تو نہیں کرتے اپنی خلوت میں؟ یہ سب ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ یہ خلوت صرف یہ نہیں ہے کہ رات کے 2 بجے کے بعد صبح کی اذان تک کی خلوت کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ جو موبائل ہے یہ ہے ہی ساری خلوت، آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ خلوت ہے، اس ساری خلوت کو صاف کرنا پڑے گا۔ یہ سارا جو ہمارا تنہائی کے جو گوشے ہیں نا، ان سب کو صاف رکھنا پڑے گا اپنی اس قبر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آدمی بس یہی ذہن میں رکھے کہ مجھے ہر وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اگر دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو پھر انشاءاللہ ہماری خلوتیں اور جلوتیں دونوں پاک صاف ہو جائیں گی۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، جیسے ہم یہ سوچ کے غلط کام نہیں نہ کرتے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ کیمرہ پتہ نہیں اس کے پیچھے بیک اپ ہے کہ نہیں ہے، کیمرہ خراب ہی کیوں نہ ہو، کیمرہ بس لگا ہوا ہے تو بندہ غلط کام نہیں کرے گا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے مجھے۔ اور بھئی وہ کیمرہ کام کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے علم میں ہر وقت ہیں، اور وہ تمہیں بتا دے گا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب اس کو بھول کبھی نہیں لگتی، اس کو سب کچھ یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خلوت اور قبر کا آپس میں تعلق ہے، جس کی خلوت جتنی پیاری ہوگی، جتنی صاف ستھری ہوگی، اس کی قبر اتنی پیاری ہوگی۔ میرے سامنے بڑی مثالیں ہیں، بڑے واقعات ہیں، لیکن چونکہ میں نے شروع میں کہا کہ بات مختصر کریں گے، اس لیے اس چیز کو میں جہاں ہی ختم کرتا ہوں، ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کیا پوزیشن ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلا اکیلا آئے گا، اکیلا اکیلا انٹرویو دینے کے لیے، اس کا انٹرویو ہوگا۔ جیسے انٹرویو اکیلے بندے کا ہی ہوتا ہے نا، پورے گروپ کو تو نہیں بلاتے، ایک بندے کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری زندگی کا انٹرویو ہوگا، پوری زندگی کا انٹرویو ہوگا، سوالات ہوں گے، 5 سوال ہوں گے، لیکن جو اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے نا، کیفیت کہ جب اس کو سوال ہوں گے تو اس کی اپنی پوزیشن کیا ہوگی، وہ بڑی خطرناک ہے۔ حدیث میں آتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5،
ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے اپنی پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا نا، ایسے 2 پاؤں رکھے گا تو وہ اپنے پاؤں کو اس وقت تک ہلا بھی نہیں سکے گا جب تک وہ سوالات کا جواب نہیں دے لیتا کہ میں تھک گیا ہوں، میں پاؤں کو خارج کر لوں، میں یہ اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اس کے ساتھ ہوگی کہ نہیں؟ یہ سوال ہے۔ یہ ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ میں آپ کو پیمانہ بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے، ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہناک وقفان امام اللہ، الوقفہ الاولی فی الدنیا والوقفۃ الثانیہ فی الآخرہ، فمن اصلح وقفتہ فی الدنیا اصلح اللہ وقفتہ فی الآخرہ، کہ ہر آدمی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 مرتبہ کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آمنے سامنے 2 مرتبہ کھڑے ہونا ہے، ایک مرتبہ دنیا میں اور ایک مرتبہ آخرت میں۔ جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا طریقہ سیکھ لیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دیں گے، اور جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا نہ سیکھ سکا، وہ وہاں ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ وہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ اور وہی معیار ہے کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی اللہ کے سامنے کیا پوزیشن ہوگی۔ وہ کھڑا ہونا یہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے دنیا میں نماز کی حالت میں، اور ایک مرتبہ کھڑا ہوگا وہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے۔ جس نے دنیا میں کھڑا ہونا، نماز پڑھنا صحیح سیکھ لیا، وہ کل قیامت کے دن اللہ کی توفیق سے اس کے سامنے کھڑا ہونا بھی سیکھ جائے گا۔ لیکن جس کی نماز نہ صحیح ہوئی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا طریقہ اس نے نہ سیکھا، وہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ وہ بالکل نہیں۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ یہاں کھڑا ہونا ہے تو وہاں کھڑا ہونا ہے۔ ظاہری بات ہے، ویسے بھی دنیاوی کاموں میں اسی چیز کی پریکٹس کی جاتی ہے جس چیز کا آگے جا کے مقابلہ ہونا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ تیراکی کا مقابلہ ہونا ہے تو آپ یہاں ڈنڈ مارنا شروع کر دیں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ آپ یہاں بیٹھ کے مارنا شروع کر دیں، مقابلہ آپ کا تیراکی کا ہے، بھی آپ تیراکی سیکھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے آپ، پھر جا کے تیراکی کے مقابلے میں آپ جائیں گے۔ اگر یہاں کھڑا ہونا نہ سیکھا، دنیا میں اللہ کے سامنے نماز کے اندر کھڑا ہونا نہ سیکھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، پھر سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہم یہاں اگر اپنی نماز کا جائزہ لے لیں، ہماری نماز کیسی ہے؟ کیا ہم نماز ٹھیک پڑھتے ہیں؟ وقت پہ پڑھتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ یا ہم یہی کہتے ہیں کہ آج قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے نماز لمبی کروا دی ہے، آج درس لمبا ہو گیا ہے، ہمارے کام رہتے ہیں، ہم اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں، مولوی صاحب کو اپنی پڑھی ہوئی ہے۔ کیا ہم یہی باتیں کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، یا ہم نماز پڑھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنا یہ صحیح جسم، تو نے ہمیں اپنے کاموں میں، اپنی طاعات میں لگانے کی توفیق دی ہے، تو نے یہ جسم اسی نے دیا ہے نا۔ اگر یہ جسم اس نے دیا ہے تو کیا وہ ہم سے واپس نہیں چھین سکتا؟ یہ اگر ہم ایسے قیام کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ بازو ہم سے چھین سکتا ہے؟ وہ یہ اس نے بازو صرف کاموں کے لیے نہیں دیے، اپنے سامنے ایسے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی دیے ہیں۔ یہ کیا اس گاؤں میں صرف اتنے لوگ ہیں جو آپ آئے بیٹھے ہیں؟ کہاں ہیں باقی؟ اور سردی میں لوگ جلدی آ جاتے ہوتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں گاؤں میں، گاؤں والے لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
کام تھوڑا سا صحیح ہونے والا ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ اچھا بھلا صحیح ہونے والا ہے، اور یہ ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ نماز کا ترجمہ، خشوع خضوع، توجہ، یہ تو بڑی اگلی باتیں ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ ہم مسجد کی طرف آتے بھی ہیں کہ نہیں؟ آپ کسی بندے سے باہر یہی پوچھ لیں، یار عصر کی نماز کس وقت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا پتہ نہیں یار کس وقت ہوتی ہے۔ جو پڑھتا ہے وہ تو بتا دے گا آپ کو، لیکن اکثر آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا کہ صبح کی نماز کس وقت ہوتی ہے۔ پڑھنے والا بندہ بتائے گا آپ کو، لیکن اکثر کا جواب ہوگا بھی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا میں کھڑا ہونا ہم نے نہیں سیکھا، ابھی تک نہیں سیکھا، تو پھر کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے پاس یہاں قاری صاحب، حافظ صاحب، آپ کے مولوی صاحب موجود ہیں، آپ کے عالم دین موجود ہیں آپ کے پاس۔ اللہ نے یہ آپ کے اوپر حجت قائم کر دی ہے کہ مسجد میں تمہارے پاس عالم دین موجود تھے، آپ نے نماز کا طریقہ کیوں نہیں سیکھا؟ اللہ نے حجت قائم کر دی ہے۔ اب یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ یہاں آتے ہیں کہ نہیں آتے، ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، آپ نے آگے سیکھنا ہے۔ آپ اس لیے دوسری چیز یہ کہ میں اور آپ کی حیثیت، پوزیشن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو دنیا میں نماز کے اندر ہے۔ جیسی نماز ویسا ہی حساب و کتاب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دینا پڑے گا۔ دو چیزیں ہماری مکمل ہوگی۔ نماز کے بارے میں توجہ کے ساتھ، نماز کے بارے میں توجہ کریں، اپنے لیے، بچوں کے لیے اس چیز کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی نماز سیکھیں، اس کو زبانی یاد کریں، اس کا ترجمہ زبانی یاد کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ساری ترجمے کے ساتھ یاد کریں، ان کو بار بار نمازوں کے اندر پڑھیں، توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ پوری نماز کے اندر صرف وہ حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت حاصل کرتا ہے جو حصہ صرف توجہ سے پڑھا جائے۔ جہاں توجہ ادھر ادھر چلی جائے وہ جہاں ہی رہ جاتا ہے، وہ اوپر نہیں جاتا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جیسے بندہ نماز مکمل کرتا ہے تو نماز فوراً یہ کہتی ہے اللہ کے حکم سے، حفظک اللہ کما حفظتنی، جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے نا، صحیح طرح ادا کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسے ہی حفاظت کرے۔ یہ نماز دعا دیتی ہے بندے کو جو صحیح پڑھتا ہے، اور جو بس ٹکڑے مارے کوے کی طرح، بس جیسے وہ چونجے مارتا ہے ویسے نماز پڑھے، کوئی اس کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں وہی حدیث، اگلا جملہ، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تعالیٰ تجھے ایسے ہی برباد کر دے، تیرے کاموں کو ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسی ہماری نماز ہوگی ویسی ہماری پوزیشن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ہوگی، حساب و کتاب کے وقت۔ تیسری اور آخری چیز، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آپس میں بڑے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، میرا اس کے ہاں مقام و مرتبہ، اس کا میرے ہاں، آپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ میرا اور آپ کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا کوئی کام خراب ہو جائے، ہمارا کوئی کیس لگ جائے، تو ہم تھانے میں، کورٹ میں، کچہری میں اندر بندہ تلاش کرتے ہیں، یار ہمارا بندہ کون ہے اندر جو ہماری اپروچ کروا دے، ہماری اپروچ ہو جائے، بھئی ہمارا سب کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس کا معیار اور پیمانہ یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ آپ کے اور میرے ہاں اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کا ہے، وہی مقام و مرتبہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ یہ اس کا پیمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا مقام و مرتبہ وہ ہوگا جو اس کے کلام کا مقام و مرتبہ ہمارے ہاں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے رمضان کے بعد سے لے کے ابھی تک قرآن پاک کھول کے بھی نہیں دیکھا؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ چلے ہم اگر اس سوال کو یوں کر لیں کہ کتنا قرآن پاک پڑھا ہے پچھلے رمضان سے لے کے اب تک،
ان 8 مہینوں میں کتنا قرآن پاک پڑھا ہے؟ ابھی پورے 3 مہینے رہ گئے ہیں جو مادہ ثانیہ شروع ہو گیا ہے، پورے 3 مہینے رہ گئے رمضان میں، 8 مہینے گزر گئے ہیں۔ ان 8 مہینوں میں ہم نے کتنا قرآن پاک پڑھا ہے؟ پتہ چل جائے گا کہ جتنا ہم نے قرآن کو ٹائم دیا ہے اتنا ہمارا اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بن چکا ہے۔ بڑی سادی سی بات ہے، یہ کوئی سائنس نہیں لڑانی پڑ رہی ہمیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ بڑی سادی سی بات۔ جتنا قرآن آپ نے اللہ کا پڑھا ہے اتنا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں آپ کا بن چکا ہے۔ بھئی جتنے پیسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے اتنے آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا نا، تو یہ بھی بینک بیلنس ہے۔ آپ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں ہمارا بنتا جائے گا۔ بڑی سادی سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھ لیں کتنا ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ میں آپ کو یہاں اگر یہ بتاؤں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، آپ اندازہ کریں کہ مجدد تھے، مجدد ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور ندوہ کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجدد کا لفظ کسی بندے کے اوپر صحیح فٹ آتا ہے نا تو صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں بس، اور اس کے علاوہ کوئی بندہ مجدد نہیں ہے، کوئی بندہ مجدد نہیں ہے۔ جن کو مالی تکلیفیں بھی پہنچی ہیں، جان کی تکلیف بھی پہنچی ہے، اہل و عیال کی بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، جسمانی تکلیفیں بھی پہنچی ہیں، اگر ایسا بندہ مجدد ہے وہ صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں۔ اور جب ان کو 4تھی مرتبہ جیل ہوئی، 4تھی مرتبہ جیل، اور جیل بھی یہ زمین کے لڑائی جھگڑے نہیں تھے، یہ جانوروں کے، یہ کوئی مکانوں کے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے، نہ کوئی قتل و غارت کے لڑائی جھگڑے تھے۔ لڑائی جھگڑا صرف یہ تھا کہ آپ ایک اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں، بس ایک نبی کی بات کرنا چھوڑ دیں اور بھی باتیں ساتھ کریں۔ وہ کہتے تھے نہیں میرے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ 4 مرتبہ جیل ہوئی ہے ان کو، 4 مرتبہ، اور جیل کے اندر 4تھی مرتبہ فوت ہوئے ہیں۔ جب 4تھی جیل ہوئی تو اس جیل کے اندر فوت ہو گئے۔ لیکن جو بات بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بھائی جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان کو پھر ڈیڈ باڈی لے کے آئے تھے باہر، ان کے میت لے کے آئے تھے، وہ بتلاتے ہیں کہ ہم اس وقت ان کے ساتھ تھے، اور ابن تیمیہ نے بتلایا کہ میں نے اس 4تھی مرتبہ جب سے میں جیل میں آیا ہوں آج تک میں نے 80 مرتبہ میں نے قرآن پاک مکمل پڑھا ہے۔ جیل کے اندر 80 مرتبہ، جیل کے اندر میں نے 80 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اور فوت ہو گئے تھے وہ۔ اور جب فوت ہوئے تو وہ ان المتقین فی جنات و نہر، یہ آیتیں بار بار پڑھ رہے تھے وہ، کہ متقین وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر نہروں میں کھیل رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ 80 مرتبہ، آخری مرتبہ جیل میں۔ ہم نے کیا پوری زندگی میں 80 مرتبہ پڑھا ہے؟ کیا ہم نے پوری زندگی میں 80 مرتبہ پڑھا ہے قرآن پاک؟ کتنے مرتبہ پڑھا ہوگا؟ چھوڑیں کتنی مرتبہ پڑھا ہے، صرف میں یہی سوال کرتا ہوں، ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ یہ جو رمضان گزرا ہے اس کے گزرنے سے لے کے ابھی تک 8 مہینے مکمل گزر چکے ہیں، کتنا ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ کتنا پڑھا ہم نے؟ پتہ چل جائے گا۔ جتنا پڑھا ہے اتنا مقام و مرتبہ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بن چکا ہے۔ 0 کچھ نہیں پڑھا تو 0 مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو ہمارے کلام سے روگردانی کر گیا، اس کو نہ پڑھا نہ سمجھا، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، آنکھوں سے اندھا۔ اللہ اکبر۔ معاملہ بڑا نازک ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی جگہ پہ ہے، ہم اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں، لیکن اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ تو ہم کم از کم اختیار کریں۔ اس کی رحمت کے اسباب ہے نا،
اس کی رحمت کے اسباب تو اختیار کریں، پھر اس کی رحمت ملے گی نا۔ اس کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن اس کی رحمت کے حصول کے جو اسباب ہیں وہ تو ہمیں کم از کم اختیار کریں۔ بہت زیادہ یہاں باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں، میں صرف 2 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے صرف سمجھانے کے لیے، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یوں کریں کہ فرشتوں کو ایسے بٹھا دیں اور لوگوں کو کہیں اللہ تعالیٰ کہ جائیں آپ ان فرشتوں کے پاس سے گزرتے جائیں، اور یہ فرشتے صرف تمہارا قرآن پاک سنیں گے، جو قرآن پاک صحیح سنا گیا وہ جنت میں چلا جائے، جس کو قرآن ہی نہ پڑھنا ہے اس کو جہنم میں بھیج دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری کامیابی کا یہی معیار مقرر کر دے تو سب لوگ خود ہی اندازہ کریں کہ کیا ہم فرشتوں کے اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہی معیار مقرر کر دے، صرف ایک سوال بس، فرشتے ایک جگہ سے قرآن پاک کھولیں بھی یہاں سے پڑھیں، اور آپ نے صحیح پڑھ دیا آگے جنت ہے، نہیں پڑھا تو ادھر جہنم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہی معیار مقرر کر دے تو ہم میں سے کتنے لوگ کامیاب ہوں گے؟ یہ سوال ہے، اپنا جائزہ ہم لے لیں۔ کب پڑھیں گے ہم قرآن پاک؟ کب سیکھیں گے؟ کب اس سے تعلق پیدا کریں گے؟ یہ کتاب قرآن پاک یہ دنیا میں کامیابی کا سبب پہلے ہے، آخرت میں کامیابی کا سبب یہ بعد میں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ دنیاوی کامیابی وہ سائنس میں، وہ میتھ میں، وہ فزکس ہے، وہ بیالوجی ہے، وہ پڑھنے میں کامیابی ہے۔ یہ قرآن یہ تو آخرت کے لیے ہے، یہ بھول جائیں۔ اور جو رشتہ دار آپ کو اگلے ہفتے ہی بھول جاتے ہیں مرنے کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے نیکیاں کریں گے؟ وہ آپ کے لیے قرآن پاک پڑھیں گے؟ اور جس نے آپ کو سالوں بعد فون بھی نہیں کبھی کیا، کتنے ایسے آپ کے رشتہ دار ہیں جو سال بھی آپ کو فون نہیں کرتے، پورا سال، آپ کیا سمجھتے ہیں میرے مرنے کے بعد وہ قرآن پاک پڑھیں گے میرے لیے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے، سال گزر جاتا ہے، ہمیں کئی مرتبہ بتانا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے اپنے والدین سے، اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ جب ان کو سالوں بعد ملتے ہیں نا، بتانا پڑتا ہے یہ رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے۔ تو ہم ان سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے کام کریں گے۔ یہ کسی نے کوئی کام نہیں کرنا، اپنا کام خود کر کے لے کے جانا ہے، اپنا کام خود کر کے لے کے جانا ہے۔ یہ قرآن خود پڑھا ہوا کام آئے گا، کسی کا پڑھا ہوا اولاد کے علاوہ، اولاد کے پڑھے ہوئے قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کا پڑھا ہوا قرآن پاک کام نہیں آئے گا۔ اپنا پڑھا ہوا اور بعد میں اولاد کا پڑھا ہوا قرآن پاک کام آئے گا۔ تو ہم نے سوال تیسرا یہ شروع کیا تھا کہ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا پوزیشن ہے؟ تو وہ وہی پوزیشن ہے جو اس کے کلام کی ہمارے ہاں پوزیشن ہے۔ جو ہم مقام و مرتبہ اس کے کلام کو، قرآن پاک کو دیتے ہیں، وہی مقام و مرتبہ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ آخری بات اور وہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک یہ جنت میں جانے کا یہ نقشہ ہے، یہ جنت میں جانے کا نقشہ ہے۔ آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں پڑھ لیں، کہیں آپ کو جنت کا نقشہ نہیں ملے گا۔ میں ان ساری چیزوں سے گزر چکا ہوں، میں اسکول پڑھا ہوں، میں یونیورسٹی پڑھا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، میں ان سب چیزوں کو پڑھ چکا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے، لیکن کہیں جنت کا نقشہ نہیں ہے۔ آپ کو جنت میں جانے کے لیے یہ نقشہ وہ قرآن پاک میں ہی ملے گا۔ وہ آپ کو یہاں کی مسجد میں مل جائے گا، آپ جہاں بھی جائیں گے قرآن آپ کے ساتھ ہے تو جنت کا نقشہ آپ کے پاس ہے، نقشہ آپ کے پاس ہے۔ جتنا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، یہ نقشہ جتنا زبانی یاد ہوگا، اتنی جلدی ہم اس جگہ کو تلاش کر لیں گے، اور جتنا یہ نقشہ ہمارے ذہنوں میں کمزور ہوگا تو پھر تو لوگ خسرہ نمبر بھی چینج کر دیتے ہیں، پلاٹ نمبر بھی چینج ہو جاتے ہیں، ایکڑ چینج ہو جاتے ہیں، کنال چینج ہو جاتی ہے، دوڑ چینج ہو جاتی ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے
اگر کمزور ہو یاداشت، اگر مضبوط ہوں تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں یہ خسر نمبر کسی اور علاقے کا ہے، یہ رقبہ ہمارا ہے، اس کا خسر نمبر وہاں سے ادھر لانا پڑے گا آپ کو، اور یہ چیزیں آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن پاک جنت کا نقشہ ہے، جتنا مضبوط ہمیں یاد ہوگا، جتنا مضبوط اس کے اوپر میرا اور آپ کا عمل ہوگا، اتنی جلدی جنت کے اندر جو میری اور آپ کی جگہ ہے ہم اس کو جلدی تلاش کر لیں گے۔ جتنا یہ کمزور ہوگا، جتنا یہ تعلق ہمارا کچا ہوگا، اتنا ہی اس کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ امید ہے یہ باتیں جو میں نے 3 بتلائی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ان باتوں کے اوپر جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی دین کی تعلیم کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔